माइक म्यूट है अभी आपका। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما آمين يا رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ آج کی کلاس میں ہم پارہ نمبر 25 کا پہلا ہاف پڑھیں گے، ٹھیک ہے، فرسٹ ہاف پڑھیں گے، یعنی آدھا پارہ آج میں سمجھیں گے اور انشاءاللہ باقی کا آدھا پارہ کلاس میں سمجھیں گے۔ تو آج کی کلاس میں ہم پارہ نمبر 25 جس میں سورۃ الحمیم سجدہ کا آخری رکوع ہے، جو سورت کا چھٹا رکوع ہے اور آخری رکوع بھی ہے، وہ اس پارے میں شامل ہے۔ اسی کے ساتھ ہم سورۃ الشعراء کو مکمل پڑھیں گے اور ساتھ میں سورۃ الزخرف کے ابتدائی 2 رکوع بھی آج کے کلاس میں ہی ہم پڑھیں گے۔ اب پارہ شروع کرنے سے پہلے میں یہاں پر ایک بات کرنا چاہتی ہوں جو کہ ہم سب کے لیے غور طلب ہے، جس کے اوپر ہمیں غور و فکر بھی کرنا ہے، اور قرآن کا جو انداز ہم نے دیکھا اس سے ہم نے کیا سیکھا ہے، ہمیں اس سے کیا مدد مل سکتی ہے کہ ہم اپنے ایمان کو مزید مزید مضبوط کر سکیں۔ ہم اللہ کے آگے دعا گو تو ہیں، ہم اللہ کے آگے ہاتھ تو اٹھا رہے ہیں، لیکن ہم خود اس کے لیے کیا کوشش کر رہے ہیں، یا ہم نے اس سے کیا سیکھا۔ آج ہم 25ویں پارہ پڑھنے والے ہیں، یعنی قرآن مجید کا جو آخری اشرہ ہے ہمارا، ہم اس میں داخل ہو چکے ہیں اور وہ بھی تقریباً آدھا ہو چکا ہے، ہو جائے گا آج۔ تو یہاں ہم نے دیکھا کہ جب قرآن کے ہم نے ابتدائی پارے پڑھے، ٹھیک ہے، قرآن کا جو ابتدائی ایک تاثر ہمیں ملا جب ہم نے سورۃ الفاتحہ پڑھی، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی، سیدھے راستے پر چلنے کی ہدایت کی مدد مانگی، وہ راستہ مانگا کہ وہ کون سا راستہ ہے، تو ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے راستہ بہت اچھے سے بتایا بھی، اس کے اوصاف بھی بتائے، اس کے اوپر چلنے کا طریقہ بھی بتایا، اس کے اوپر چلنے والوں کے انعامات بھی بتائے، اور اگر انہوں نے جو پچھلی قوموں نے وہ غلطیاں کی، وہ گناہ کیے، ان کا انجام بھی بتایا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں دیکھیں جیسے جیسے ہمارا جو قرآن مجید ہے وہ مکمل ہونے کو آ رہا ہے، تو آخر کے پاروں میں ہمیں زیادہ جو بات ازبر کرائی جا رہی ہے وہ کیا ہے، ہمیں شرک سے بچنا ہے۔ آپ دیکھیں مستقل یہ آیات ہر صورت میں بار بار بیان ہو رہے ہیں کہ شرک سے بچو، شرک کے الگ الگ پہلو بتائے گئے، صرف بت پرستی یا بتوں کو کھڑا کر کے ان کی پرستش کرنا، یا چاند کو خدا ماننا، یا سورج کو خدا ماننا، یا آگ کی پوجا کرنا، یہ نہیں ہے، بلکہ اپنے نفس کے پیروی سے بھی بچنا ہے، ٹھیک ہے، اپنی دنیاوی معاملات سے بھی بچنا ہے، تو شرک سے بچنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں شرک سے بچنے کا ہمیں آخری پاروں میں کتنا بتایا جا رہا ہے۔ پھر یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی نشانیوں کے اوپر غور کرو کہ یہ زمین اور آسمان، یہ بادلوں کا آنا جانا اور یہ بارش کا برسنا، اور یہ سب کچھ کس کے اختیار میں، یہ اللہ کے اختیار میں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بات بھی ہمیں دیکھیں آخر کے پاروں میں بار بار بتا رہا ہے کہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ مردوں کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا، اس کا سب کا ایک وقت زندہ کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے اللہ کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر شروعاتی پاروں میں زندگی گزارنے کے اسلوب بیان کیے جا رہے ہیں، تو آخر کے پاروں میں ہمیں اپنی آخرت کو یاد رکھنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ حساب کتاب کا وقت بھی قریب ہے، اس کو کبھی نہیں بھولنا ہے، ٹھیک ہے، میزان کو یاد رکھنا ہے، جہنم کو یاد رکھنا ہے، جنت کو یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تاثر یقیناً آپ سب نے بھی دیکھا ہوگا کہ بار بار ان آخری کی صورتوں میں ہم بار بار اسی چیز کو دیکھ رہے ہیں۔
قیامت کا ذکر لگاتار آ رہا ہے، شرک کا ذکر آ رہا ہے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں اپنے پارے کا آغاز کرتے ہیں جو شروع ہو رہا ہے الیہ یرد علم الساعہ، یعنی قیامت کا علم صرف اور صرف اللہ ہی کو ہے. رکو نمبر 6 کا آغاز آیت نمبر 45 سے ہے جو کہ آیت نمبر 54 پر مشتمل ہے. اور اس میں اگر ہم مفہوم اس کو دیں اس رکو کو تو اس میں ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ قرآن کی حقانیت واضح ہو کر رہے گی. آیت نمبر 47 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کا علم صرف اللہ ہی کے پاس ہے، ہر شے کا علم ہے، چاہے وہ کوئی چھوٹا سا چھوٹا عمل بھی ہو وہ اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور جو عمل ہو رہا ہے اور جو عمل آئندہ ہونے والا ہے، کوئی بھی ایک کام، کوئی بھی کسی بھی پہلو پہ بات کر لے، جو آئندہ آنے والا کل ہے وہ بھی اللہ اس سے باخبر ہے. اللہ تو یہاں تک جانتا ہے کہ کس خوشے سے، کس پیڑ سے کون سا پھل کس طرح کا نکلے گا، یا پھر کوئی مادہ کیا جنم دینے والی ہے. ٹھیک ہے، اور کیا جنم دینے والی ہے کو میں نے بہت اچھے سے پیچھے ایکسپلین کیا تھا کہ صرف جنس کی بات نہیں ہو رہی کہ لڑکا لڑکی مذکر یا مؤنث ہے، یا پھر اس کا اخلاق کیسا ہے، اس کی زندگی کتنی کامیاب یا ناکام، ہر چیز اس کی عمر کتنی ہوگی، ساری چیزوں کا، ساری باتوں کا علم اللہ ہی کے پاس ہے. آیت نمبر 48، روز قیامت اللہ تعالیٰ مشرکین سے پوچھے گا کہ کہاں ہیں وہ ہستیاں جنہیں تم نے میرا شریک قرار دیا تھا. اللہ تعالیٰ روز قیامت مشرکین سے پوچھے گا جو شرک کرنے والے ہیں. تو شرک کا لیول میں نے بتا دیا ہے کہ صرف بتوں کو پوجنا شرک نہیں ہے، اپنے نفس کی پیروی بھی کسی نہ کسی طرح سے شرک کے زمرے میں چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک آسان جو ہوتا ہے کہ اگر ہم اس کو پہچان لیں تو ہم اس کا جو ہے نا علاج کر سکتے ہیں، اپنے نفس کو ہم مار سکتے ہیں. کس طرح سے؟ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کر کے. آیت نمبر 49 سے 50 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اکثر انسان نعمت ملنے پر اترانے لگتے ہیں. کچھ ان کو زیادہ مل جائے نا تو وہ پھر غرور میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اترانے لگ جاتے ہیں، اپنا پچھلا وقت بھول جاتے ہیں، یا اس طرح کی معاملات ہم خود بھی دیکھتے ہیں نا. اور اللہ تعالیٰ بھی یہاں بیان کر رہا ہے، اور جب تکلیف آتی ہے تو انتہائی مایوس ہو جائیں گے، بالکل ایسے ہی نا امید کہ بس ہمارا تو بہت بڑا نقصان ہو گیا. ٹھیک ہے، اور پھر جب انہیں دوبارہ کامیابی مل جاتی ہے تو اس پر شکر ادا کرنے کے بجائے غرور کے ساتھ اس کو اپنی ہی صلاحیتوں کا نتیجہ مانتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جب انہیں آخرت یاد دلائی جاتی ہے کہ بھائی ایک وقت حساب کتاب کا بھی آنے والا ہے تو کیا کرتے ہیں کہ اس کا انکار کر دیتے ہیں. اور دوسرا ایک اور پہلو بھی ہے، یا تو انکار کر دیتے ہیں یا اس بات کا ڈھٹائی سے اقرار کرتے ہیں کہ آج بھی میں جب فائدے کے بعد نقصان میں جاتا ہوں اور پھر فائدے کی طرف چلا جاتا ہوں تو اسی طرح سے آخرت کے دن بھی یقیناً میں مزے اڑاؤں گا، آخرت کے دن بھی میرا کچھ نہ کچھ جو ہے اچھا بندوبست ہو جائے گا. آیت نمبر 52، یہ لوگ قرآن کو اللہ کا کلام ماننے سے انکار کریں، لیکن تھوڑی دیر کے لیے اگر یہ فرض کر لیں کہ اگر یہ واقعی اللہ کا کلام ہے تو اس کے انکار کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے. آیت نمبر 53، ان قریب اللہ تبارک و تعالی کائنات اور خود انسان کے وجود میں، ٹھیک ہے، کائنات اور انسان کے وجود میں لوگوں کو ایسی نشانیاں دکھائے گا جو قرآن کی دی ہوئی خبروں کے آئین مطابق ہوں گی. اب یہ دیکھ لیجئے گا، یہ جب قرآن نازل کیا گیا اور آیات کا جھٹلانا اور انکار سامنے آیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت ارشاد فرمائی کہ ایسا وقت بھی آنے والا ہے اور وہ بہت قریب ہے. قرآن میں نشانیاں کائنات کے حوالے سے بتائی جا رہی ہیں، لوگوں کے وجود کے حوالے سے بتائی جا رہی ہیں، تو وہ لوگ خود سچ ہوتا ہوا دیکھیں گے. اور ہم آج جس دور میں ہیں تو سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ قرآن میں جس طرح سے باتیں بتائی گئیں کائنات کے حوالے سے، سیاروں کے، ستاروں کے حوالے سے، ٹھیک ہے، چاند ستاروں کے حوالے سے، یا پھر انسان کی تخلیق کے حوالے سے، تو آج وہ سائنس نے ثابت کر دی ہیں. اب یہاں پر ایک اور چیز سمجھ لیجیے گا، جو ایمان والے ہوتے ہیں نا وہ کسی ثبوت کا انتظار نہیں کرتے، ان کو کسی جو ہے نا سائنس کی طرف سے تصدیق ملنے کا انتظار نہیں ہوتا، جبھی تو وہ ایمان والے ہوتے ہیں. اللہ کے اوپر ایمان لانا ہی یقین اور فرما برداری کا دوسرا نام ہے. ٹھیک ہے، اللہ نے کہہ دیا
تو یقیناً یہ کام ایسے ہی ہوگا. ٹھیک ہے, وہ اس میں یہ انتظار نہیں کر رہے ہوتے. یہ جو یہاں پر بتایا گیا کہ نشانیاں تو ثابت ہونے والی ہیں بہت جلد, تو یہ ان جھٹلانے والوں کے لیے بات کی جا رہی ہے, اور ایمان والوں کے لیے بھی یہ بات یہاں پر ان کے ایمان کو مضبوط کرتی ہے کہ وہ 1400 سال پہلے بھی ان آیات پر ایمان لائے اور اپنا ایمان مستحکم کیا, اور آج کے جو مسلمان ہیں وہ بھی اللہ کی بتائی ہوئی آیتوں پر بالکل اسی طرح ایمان لاتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے یہ بات ہے, تو یقیناً یہ ہمیشہ سچ ہی ثابت رہے گی, آج بھی, آنے والے دن میں بھی, اور آخرت میں بھی. جو آخرت کے معاملات بتائے ہیں وہ بھی یقیناً, جنت کا جو تصور ہے وہ بھی یقیناً ایسا ہی ہے جیسے میرے رب, اور آخرت میں جہنم کا تصور بھی بالکل ایسا ہی ہے جیسے کہ میرے رب نے بتایا. آیت نمبر 54, تب لوگوں پر واضح ہو جائے گا کہ قرآن کی ہر بات سچی ہے, کائنات کی ہر شے کا خالق اللہ ہے, اور وہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہی کام کریے. ہر چیز, ہر کائنات کا ایک ایک پتا اللہ کے حکم سے کام کر رہا ہے. تو اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنی نعمتوں پر شکر کرنے, اور اگر کوئی آزمائش آ جائے تو اس پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. یہاں پر ہماری صورت مکمل ہوتی ہے اور ہم بڑھتے ہیں سورۃ الشعراء کی طرف. شعراء میں ہم دیکھیں گے کہ رکوع نمبر 1 1 سے 9 تک ہے, اور اس رکوع میں ہم دیکھیں گے کہ شرک پر آسمانوں کا غیظ و غضب, یعنی شرک کرنے پر جو آسمان ہیں ان کے اندر کس طرح سے غصہ آتا ہے. آیت نمبر 1 اور 2 حروف مقطعات پر مبنی ہے. حمیم عین سین قاف. آیت نمبر 3, جس طرح کے قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کیا جا رہا ہے, بالکل اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آنے والے انبیاء کرام کو بھی وحی کیے جا چکے ہیں. یعنی وحی کا جو سلسلہ ہے آپ کے اوپر جو جاری ہوا ہے, پہلے بھی انبیاء کرام کے اوپر جاری ہو چکا ہے. آیت نمبر 4, اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے, اور وہ بہت بلند و بالا اور بہت عظمت والا ہے. آیت نمبر 5, جب اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جاتا ہے تو آسمان غضبناک ہو کر جو سے پھٹنے کو تیار ہوتا ہے. اتنا غضبناک ہوتا ہے کہ وہ آسمان بھی اس شرک کو برداشت نہیں کر پا رہا ہوتا اور وہ پھٹنے کو تیار ہوتا ہے. لیکن کون سا عمل ہے جو اس کو پھٹنے سے روکتا ہے؟ وہ فرشتے ہیں جو اہل زمین کے حق میں, اہل ایمان کے حق میں دعائیں مغفرت کرتے ہیں اور ایسا ہونے نہیں دیتے, یعنی آسمان کو پھٹنے نہیں دیتے. ٹھیک ہے, اب یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ جو مشرکین ہیں, جو نافرمان ہیں, وہ اللہ کی نگاہ میں ہیں. جنہوں نے شرک کیا وہ اللہ کی نگاہ میں ہیں اور عنقریب اپنے اس گناہ کی سزا بھی پائیں گے. آیت نمبر 6, اور نبی کریم کی ذمہ داری جو ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ کیا ذمہ داری ہے, کہ ان کو, اہل مکہ کو اور آس پاس کے جو لوگ ہیں, اطراف میں جو قبیلے اور دوسری بستیاں ہیں, ان سب تک اللہ کا پیغام پہنچا دیں اور آخرت کی جواب دہی کے حوالے سے خبردار بھی کر دیں. آیت نمبر 8, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کرنے والے جنت میں ہوں گے, اور قبول نہیں کرنے والے, انکار کرنے والے جو ظالم ہے وہ دہکتی ہوئی آگ میں. آیت نمبر 9, اللہ ہر چیز پر قادر ہے. ہم بڑھتے ہیں اپنے رکو نمبر 2 کی طرف, جو کہ آیت نمبر 10 سے 19 کے اوپر مشتمل ہے, اور یہاں ہم دیکھیں گے کہ اس رکوع میں اقامت دین کا حکم ملتا ہے. ٹھیک ہے, دین کے احکامات کو نافذ کرنے کا حکم ملتا ہے. آیت نمبر 10 میں ہدایت دی جا رہی ہے کہ اپنے تمام معاملات میں اللہ ہی کو حاکم مانو, اس لیے کہ وہی رازق ہے, وہی خالق ہے اور وہی مالک ہے. آیت نمبر 11 ہو رہا ہے کہ دیکھو کس طرح اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے, اور کس طرح تمہیں جوڑے کی شکل میں پیدا کیا ہے, اور اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. اب یہاں دیکھیے گا کہ انسان بنایا, انسان ایک مخلوق ہے, لیکن اس میں بھی مرد اور عورت بنا کر جوڑے کی شکل میں پیدا کیا, اور اس کی
کسی بھی تخلیق کی کوئی مثال نہیں ملتی. آیت نمبر 12. اور رزق کا اختیار اللہ ہی کے پاس ہے، جس کو چاہتا ہے بھرپور دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ناپ تول کر دیتا ہے. اب آگے ہم آیت نمبر 13 کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور یہاں پر آپ دیکھ لیجئے گا یہ بہت بہت اہم آیت ہے. مسلمان ہونے کی حیثیت سے، امت ہونے کی حیثیت سے، مومن ہونے کی حیثیت سے، کیونکہ اس آیت میں براہ راست اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے خطاب کر رہا ہے. اور یہاں کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ دین کو قائم کریں، دین کے نظام کو قائم کریں. اللہ تعالیٰ امت سے خطاب کر کے بول رہا ہے، اور یہ کون سا اہم مشن ہے؟ یہ وہ عظیم مشن ہے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے جلیل القدر رسولوں کو حکم دیا، جس میں اگر ہم نام لیں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اسی طرح اور بہت سارے. ٹھیک ہے، تو آپس میں اس حکم کو، دین کو قائم کرنے میں اختلاف مت کرو، بلکہ اس کو پھیلانے میں آسانی پیدا کرو، ایک دوسرے کا ساتھ دو. اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ جو عادلانہ نظام ہے، ان کے لیے بہت دشوار ہے جو مشرکین ہیں، جو شرک میں مبتلا ہیں. اب شرک کا جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ صرف بت پرستی نہیں، اگر کوئی اپنی نفس کی پیروی، ٹھیک ہے، آگے بڑھتا ہے اور دولت کمانے کا، میں ایک مثال دے رہی ہوں کہ دولت کمانے کا اسے بس جنون ہے اور اس نے حلال اور حرام کی تمیز چھوڑی ہوئی ہے، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے نظام پر کیسے چلے گا؟ ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر ہر چیز کو آپ نے اپنے روزمرہ کے جو بھی معاملات ہیں اس کو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر گزارنا ہے. اور یہ وہ کام ہے جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے سپرد کیا تھا، اور آج کیونکہ خاتم النبیین آ چکے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام کر کے جا چکے ہیں. اب یہ کام رکنا نہیں ہے، بلکہ اس امت کے ذریعے آگے بڑھایا ہے، آخری امت کے ذریعے ذمے یہ کام لگایا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اس کے نافذ بھی کرنا ہے، عملاً بھی اس کے اوپر جمے رہنا ہے، اور اپنے عمل کے ذریعے دوسروں کو بھی اس کی تعلیم دینی ہے. آگے بڑھتے ہیں، آیت نمبر 14 کی پس منظر کو سمجھنا ہوگا. تو دیکھیں یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دین دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی اقامت کی دعوت دے رہے ہیں، تو یہاں پر جو سامنے ہے وہ کون کون ہے؟ دو گروہ ہیں اگر ہم بات کریں، جس میں سے ایک مشرکین ہیں اور دوسرے جو ہیں وہ اہل کتاب ہیں. ٹھیک ہے، اب جب مشرکین ہیں ان کے لیے تو ایک بات کلیئر تھی، جب وہ ایمان ہی نہیں لائے تو وہ کیسے اس بات پر عمل کریں گے کہ وہ اپنے روزمرہ کے معاملات میں، اپنے معاشرے میں جو ہے اللہ کے احکامات کی پابندی کریں. ٹھیک ہے، لیکن جو دوسری طرف اہل کتاب ہے ان کی طرف اگر ہم بات کریں تو وہ وحی سے بھی واقف ہیں، ملائکہ سے بھی واقف ہیں، آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ کی طرف سے آنے والے احکامات کو بھی جانتے ہیں. تو یہاں پر یہ ہو رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں یہ بات تھی کہ ان کے لیے یہ بات کرنا، سمجھنا آسان ہوگا. لیکن اس آیت میں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ آپ اہل کتاب سے بھی کوئی مثبت رویے کا، رد عمل کی توقع نہ رکھیں، ان کے لیے بھی یہ کام مشکل ہی رہے گا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر آگے آیت نمبر 15 میں اللہ فرماتا ہے کہ ایسے ظالم جو اس مشن کی مخالفت کریں گے، ٹھیک ہے، ایسے ظالم لوگ بھی ہیں جو اس نظام کو قائم ہونے میں مخالفت کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ اہل حق کی مدد فرمائے گا. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی خود مدد فرمائے گا. ٹھیک ہے، تو چاہے کوئی کتنی بھی مخالفت کر لے، جب آپ ڈٹ جائیں کہ اللہ کے حکم کی پیروی کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ خود اس کا مددگار بن جاتا ہے. آیت نمبر 16. اور جو کوئی بھی مخالفت کرے گا ایسے لوگوں کا کوئی عذر اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے. ٹھیک ہے، جو اقامت دین کی جدوجہد سے گریز کر رہے ہیں. اب یہاں پر جو رک رہے ہیں، جو گریز کرنا مطلب ابھی فی الحال اس سے پرہیز کر رہے ہیں، وہ چیز بھی آ گئی اور رکاوٹیں ڈال رہے ہیں تو وہ چیز بھی آ گئی، تو اللہ تعالیٰ اس معاملے میں کسی کا بھی عذر قبول نہیں کرے گا. کوئی بھی بات، کوئی بھی وجہ اگر آپ رکھ دیں، کیوں نہیں کرے گا یہ بتائیں آپ؟
دیکھیں اس کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی الگ سے آپ کی ڈیوٹی نہیں لگا رہا. جس طرح اگر ہم بات کریں کسی بھی خاص محکمے میں کوئی ملازمت کرتا ہے, چاہے عورت ہو یا مرد ہو, ایک ایز اے ٹیچر میں بات کر لوں, تو جب وہ کسی اسکول یا کسی انسٹیٹیوٹ میں جا کر وہ اپنی جاب پر ہے, تو اس وقت وہ گھر کے معاملات نہیں دیکھ رہی ہوتی. ٹھیک ہے, گھر میں جو بھی اس کا ریلیشن رہا ہو, وہ اگر ان میرڈ ہے, بیٹی ہے, بہن ہے, یا اگر میرڈ ہے تو ماں ہے, بہو ہے, جو بھی اس کے گھر کی روٹین ہے, وہ وہاں اپنی جاب پر اپلائی نہیں کر رہی ہوتی ہے. جاب پر وہ اپنی ذمہ داری جو اس کو دی گئی ہے وہی پوری کر رہی ہوتی ہے. تو یہاں جو اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دین کی بات کر رہا ہے, تو وہ تو آپ کے روزمرہ کے جو معاملات ہیں صبح سے شام تک, جو بھی رشتے, جس رشتے میں آپ ہو اسی میں آپ نے پیروی کرنی ہے. اس کے لیے الگ سے آپ نے نہیں چاہیے. تو آپ عذر کیا دیں گے؟ ٹھیک ہے, آپ نے اپنے جو پورے معاملات ہیں اسی میں ہی آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے, آپ نے اسی کے اوپر عمل کرنا ہے. اب یہاں دیکھیں آیت نمبر 17 اور 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ ایسے نہیں کر رہے وہ آگاہ ہو جائے کہ قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے احکامات شریعت کو نافذ کرنے سے کیوں گریز کیا. ان سے سوال کیا جائے گا, کیونکہ یہ خاص طور سے ایک ذمہ داری دی جا رہی ہے. ایک آیت میں پورا اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمے یہ لگا دیا. اس آیت کو آپ یاد رکھیے گا, سورۃ الشعراء آیت نمبر 13, اس میں ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے. تو جو کام ہمیں دیا جائے گا, تو اللہ تو سب کا مالک ہے نا, وہ ہم سے کیا سوال نہیں کرے گا؟ وہ ہم سے ضرور سوال کرے گا کہ تم نے, اگر ہم نے عمل کیا ہے تو ہم بے فکر رہیں گے کہ ہم اپنے دن اور رات اس میں لگا رہے ہیں, ہم اس حکم کے اوپر عمل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور اگر نہیں کیا تو اس سے سوال بھی کیا جائے گا. ٹھیک ہے, اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جواب دہی, آخرت کی جواب دہی میں جو لوگ مشرکین ہیں یا جو عمل نہیں کر رہے, وہ جواب دہی کے حوالے سے آپس میں جھگڑتے بھی ہیں کہ ہمیں تو کوئی جواب, ہاں ہاں جاؤ جاؤ, اس طرح کی عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں. تو جان لو کہ وہ بہت دور کی گمراہی میں ہے. اور جو اقامت کے عظیم مشن کے لیے مال اور جان کی قربانی پیش کر رہے ہیں, تو ان کی یہ جو کوشش ہے وہ صرف ثواب بٹورنے کے لیے نہیں ہے, بلکہ حکم کے اوپر عمل کرنے کے لیے ہے. ٹھیک ہے, ثواب تو بہت بعد کی بات ہے, اللہ تعالیٰ نے دینا ہے. وہ آپ کو ایک حکم ملا, آپ نے اس کے اوپر عمل کیا, نہایت فرما برداری کا مظاہرہ کیا. تو ثواب کا جو ہے, یہ نہیں کہ ہم نے بس نیکیاں حاصل کرنی ہے, ہم نے صرف ثواب نہیں, ہماری جو نیت ہے وہ حکم کے اوپر عمل پیرا ہونے کی بھی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, تو جو سچے ایمان والے ہوتے ہیں نا, ان کا دل روز حساب کے ڈر سے لرز رہا ہوتا ہے. جب انہیں یہ وقت وہ یاد آ جائے کہ اللہ نے حساب لینا ہے, تو وہ ان کے دلوں پر خوف طاری ہو جاتا ہے, اور اس کی وجہ سے وہ اللہ کی نافرمانی سے بچے رہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ آیت نمبر 19 میں فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں کے حق میں بہت مہربان ہے. اب یہاں ہم دیکھیں گے, یہاں رکوع ہمارا مکمل ہوتا ہے, رکوع نمبر 2, اور ہم بڑھتے ہیں اپنے رکوع نمبر 3 میں, جس میں اسی بات کو آگے بڑھایا جا رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ میں جو سوال کرتا ہے, جو ہم دیکھیں گے کہ یہاں پر کیا خود ساختہ معبودوں نے بھی کوئی شریعت دی ہے جو تم عمل پیرا ہو, جس کے اوپر ڈٹے ہوئے, اور قرآن آنے کے بعد, رسول کے پہنچنے کے بعد, تمہارے درمیان ہونے کے بعد ان آیتوں کو جھٹلا رہے ہو, تو کیا تمہارے پاس بھی آلریڈی کوئی شریعت موجود ہے؟ آیت نمبر 20, جو کوئی اپنے اعمال کا بدل آخرت میں چاہتا ہے تو ہم اسے آخرت میں عطا کرتے ہیں, اور جو کوئی دنیا کا طلبگار ہوتا ہے تو اسے دنیا میں ہی دے دیتے ہیں, اور اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا سوائے دردناک عذاب کے. اس کو ہم بہت بار پڑھ چکے ہیں, اس آیت کو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے اس کو طریقے سے بیان کیا ہے کہ اگر کسی کا دل دنیا کے معاملات میں ہی لگا رہتا ہے, دنیا ہی حاصل کرنا چاہتا ہے, دنیا میں اسے دے دیا جاتا ہے. اور جو آخرت کے لیے جیتا ہے, آخرت کے لیے اٹھتا ہے, آخرت کے لیے اپنے تمام معاملات کرتا ہے, آخرت کا ہی طلبگار ہوتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اسے بہترین انعامات سے نوازتا ہے آخرت میں انشاءاللہ. آیت نمبر 21, اور خود ساختہ معبودوں کی عبادت کرنے والے جو ہیں وہ خود غرض ہیں. ان معبودوں نے کوئی شریعت تو نہیں دی کہ جس کے نفاذ یا اس پر عمل کرنے کے لیے مشقت اٹھانا پڑے. اب یہاں پر دیکھیں کہ خود ساختہ معبود, یہ جو لفظ ہے نا, خود ہی اپنے معبود بنائے, خود ہی ان کی عبادت کا طریقہ بنایا, خود ہی ان کا جو وقت ہے وہ مقرر کر لیا,
خود ہی جو ہے اپنے ہی سوچ کے اوپر خود ہی خود ہو رہا ہے یہ سب کچھ، ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر خود ساختہ معبود کو بھی اچھے سے سمجھ لی. آیت نمبر 22 سے 24 میں یہاں دیکھیے مشرکین کی جو خواہش ہے نا وہ بیان کی جا رہی ہے. مشرکین یہ چاہتے ہیں کہ ان کے جو معبود ہیں وہ ان کے لیے دنیا بھی آسان کر دیں اور آخرت میں بھی ان کے جو تمام سیاہ اعمال ہیں ان کی بخشش کے لیے اللہ کی بارگاہ میں شفاعت بھی کریں. اب یہ ان کی خود کی ایک پیدا کردہ سوچ ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی یہ خواہشات ہرگز پوری نہ ہوں گی اور انہیں اپنے اعمال کی بدترین سزا مل کر رہے گی. اور اس کے برعکس اگر ہم دیکھیں کہ سچے مومن جنہوں نے شریعت کے پر عمل کیا اور اس کے نفاذ کے لیے قربانیاں دی ہوں گی تو ایسے باغات میں ہوں گے وہ لوگ کہ جہاں ان کی ہر خواہش کی تسکین. اب یہاں دیکھیے گا ایک بات ہم دیکھ رہے ہیں ابھی ان آیات، انہوں نے جو ہے شریعت کے اوپر عمل کیا، جان اور مال کی قربانی دی. تو یہاں پر اس چیز کو سمجھ لیجئے گا کہ صرف اور صرف جہاد کے لیے یہ لفظ نہیں ہے. جہاد سے مطلب میدان جنگ کی بات ہو رہی ہے، جنگ کی بات نہیں ہے کہ مال اور جان کی قربانی دی. یہ ہمارا جو جدوجہد ہے، جہاد کا مطلب ہوتا ہے جدوجہد. اگر ہم آج بھی اپنے گھروں میں بیٹھ کر بھی اللہ کے بتائے ہوئے پرہیزگاری اور تقوی کے راستے پر چلتے ہوئے اپنی ذات کے اوپر جو ہے بہت زیادہ فضول خرچی نہیں کرتے، جبکہ ہمارے پاس اختیار ہے، اللہ نے ہمیں بہت دیا ہے اور ہمارے پاس اختیار ہے کہ اگر ایک عام سی میں مثال دے کے بات کرتی ہوں کہ میں 5,000 کا سوٹ بہترین مل رہا ہے اور وہ اچھا بھی ہے لیکن میں 10,000 کا لوں گی کیونکہ میرے پاس ایک تو پیسہ بہت ہے اور میں دوسروں کے آگے لگوں تو صحیح کہ میرے پاس اتنا ہے. یہ ایک میں ایک چھوٹی سی مثال دے رہی ہوں ایک چھوٹے سے ذہن کی، یہ میرے نزدیک بہت سوچ کا نچلا لیول ہے، ٹھیک ہے. تو اپنی ذات خاشا خرچ کر دیا، لیکن جو متقی ہوگا وہ کیا کرے گا، وہ سادگی کا پہلو اپنائے گی وہ عورت اور اتنا ہی لے گی جتنا اس کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ اللہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب تمہارے پاس ہے تو اس میں تم نے کنجوسی نہیں کرنی، اس میں تم نے یہ نہیں کرنا کہ اپنی ضرورتوں کو بھی جو ہے نا پورا نہ کرو، ضرورت کو اچھے انداز میں پورا کرو لیکن بہت زیادہ بڑھ کر نہیں. تو اپنی جان نا دن اور رات اپنے، اگر کوئی اللہ کا نماز پڑھنی ہے، سردی کا موسم ہے تو نہیں میرے اوپر حکم ہے میں نماز پڑھنی ہے تو مجھے پڑھنی ہے، ٹھیک ہے. اگر میں ابھی سونا چاہتی، روزہ ہے، میں نہیں میں مجھے سونا ہے، مجھے نیند کرنی ہے، میں تو پھر میرا مسئلہ ہو جائے گا. یہ بات ہم دیکھ سکتے ہیں نا، اس طرح کی تو ہم کر سکتے ہیں، انسان ہے نا. لیکن نہیں، مجھے یہ کرنا ہے، مجھے تھوڑا سا قرآن خود بھی پڑھنا ہے، مجھے اپنی بہنوں کے ساتھ بھی پڑھنا ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی نہ کوئی عمل میرا اللہ کی بارگاہ میں ایسا ہو جائے جو منظور ہو جائے، کوئی نہ کوئی بات میرے لیے بھی فائدے مند ہو جائے، نجات کا باعث بن جائے اور سننے والے بھی اس کے اوپر عمل کریں اور مزید اس کے پڑھنے اور غور کرنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے نا. تو ہم نے اپنی جان کو بھی استعمال کرنا ہے، ہم نے اپنے مال کو بھی استعمال کرنا ہے. تو آج ہم اپنے گھر میں بیٹھ کر بھی جان اور مال کی قربانی دے سکتے ہیں. اس کو سمجھ لیجئے گا، میں نے اس کو ذرا زیادہ ہی وضاحت کے ساتھ بیان کیا تاکہ اچھے سے ہر بات کلیئر ہو جائے. آگے بڑھتے ہیں آیت نمبر 25 کی طرف. اور اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور درگزر کرتا ہے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے. آگے بڑھتے ہیں آیت نمبر 26. اللہ دعائیں بھی انہی کی قبول کرتا ہے جو اللہ کی پکار پر لبیک کہہ کر مال اور جان کی قربانی دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اب یہاں پر میں نے آپ کو پہلے اسی لیے اچھے سے سمجھا دیا کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں بھی قبول کرتا ہے، انہی کی توبہ بھی قبول کرتا ہے جو لبیک کہتے ہیں اللہ کے حکم کے اوپر اور اپنے مال اور جان کی قربانی دیتے ہیں. آیت نمبر 27 سے 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہی رازق ہے، تو اللہ کے فرما بردار بن کر اس کی عطا کردہ رزق کو تلاش کرو اور وہی ہے جو بارش کے ذریعے اپنی رحمت برساتا ہے. اس کی قدرت کی نشانیاں جو آسمانوں اور زمین میں پھیلی ہوئی ہیں. اب یہاں ہمارا رکو نمبر 3 مکمل ہوا. ہم بڑھتے ہیں رکو نمبر 4 کی جانب جو کہ آیت نمبر 30 سے لے کر آیت نمبر 43 پر مشتمل ہے. آیت نمبر 30 ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے
کے ساتھ عمومی طور پر کیا ہوتا ہے، درگزر، عفو درگزر کا معاملہ فرماتا ہے، ٹھیک ہے. اور پھر کیا کرتا ہے کہ اکثر نافرمانیوں کی سزا وہ متعلقہ افراد کو دنیا ہی میں دے دیتا ہے، ٹھیک ہے. آیت نمبر 31، اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے آگے کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا. اللہ تعالیٰ اگر کسی کام کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ کر جاتا ہے، وہ کر گزرتا ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا. آیت نمبر 32، اور یہ جو سمندر میں پہاڑوں کی مانند چلنے والے جہاز ہیں اسی کی نشانیوں میں سے ہیں. اور دیکھیں سمندر کے اوپر چلنے والے جہازوں کی مثال بھی بار 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 بتائی گئی، کیونکہ سمندر، پانی ایک ایسا عنصر ہے نا کہ آپ میں سے جس نے بھی پانی کے اوپر سفر کیا ہوگا وہ کتنا انسیکیور فیل کر رہا ہوتا ہے. زمین پر تو ہم گریں گے، چوٹ لگے گی، لیکن ہم زمین کے اندر تو نہیں جائیں گے. لیکن پانی ایک ایسی چیز ہے کہ اکثر جو تیراکی جانتے ہیں نا وہ بھی گھبرا جاتے ہیں، یا پھر تیراکی کتنے ہی کر لیں گے. سمندر تو اتنا بڑا کنارہ، پتہ نہیں کہاں کب تک ہمت ساتھ دے گی، ٹھیک ہے. تو وہ جو سمندر ہے اس کے اوپر جو جہاز چل رہے ہیں پہاڑوں کی مانند، تو یہ بھی اللہ کی بڑی نشانی ہے. اور اگر ہوا ساکن ہو جائے، آیت نمبر 33 میں اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہوا ساکن ہو جائے، رک جائے، تو وہ جہاز جو ہوا کی مدد سے سمندر کے اوپر سفر کر رہے ہیں وہ کھڑے کے کھڑے رہ جائیں. اور آیت نمبر 34، یا پھر ان جہازوں کو تباہ اور برباد کر دے، یعنی اس سمندر کے اندر ہی جو ہے وہ ڈوب جائیں. لیکن اللہ جو ہے وہ درگزر کرتا ہے، خطاؤں کو درگزر کرنے والا ہے. اور 35 میں اللہ فرماتا ہے کہ جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں ان کے لیے بھاگنے کی کوئی بھی جگہ نہیں ہے. وہ کہیں پر اللہ سے نہیں بچ سکتے، اللہ سے دور نہیں جا سکتے. اب یہاں ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 36 میں جو ہے اوصاف جو ہیں بہت کلیئرلی بیان ہو رہے ہیں، جو اقامت دین کے لیے جد و جہد کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ ان کا کیا روش ہوتی ہے کہ وہ دنیا کی عارضی اور کم تر نعمتوں کے مقابلے میں آخرت کی دائمی اور برتر نعمتوں کو ترجیح دیتے ہیں. یعنی ان کی نظر میں دنیا کی جو حیثیت ہے وہ کھل کر آ جاتی ہے. جب ہم قرآن پڑھتے ہیں نا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آج جو دنیا میں ہمارے لیے اتنا کچھ اہم ہے وہ سب فانی ہونے والا ہے. ہماری زندگی کتنی ہے، ہماری زندگی کا کوئی بھروسہ ہی نہیں، ہم کتنی عمر تک رہیں گے، کیا کیا کریں گے. لیکن ہاں، آج کے جو جذبات اللہ نے رکھے اسی کے اوپر ہمارا جو حساب کتاب ہوگا. اس وجہ سے یہ دنیا اہمیت رکھتی ہے. لیکن اگر دنیا کی جو رونق یا کشش ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ تو سب فانی ہو جائے گا اور یہ سب عارضی ہے. اور جو مومن ہوتے ہیں نا ان کی نظر کہاں ہوتی ہے، آخرت کی، ہمیشہ کی زندگی کے اوپر ہوتی ہے، اور اسی کو وہ ترجیح دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اور وہ اگر ان کے پاس اللہ نے ابھی کم اثاثے ہیں ان کے پاس تو وہ مایوس نہیں ہوتے، ٹھیک ہے. جو اسباب کی قلت ہے وہ انہیں مایوس نہیں کرتی، اور وہ دوسروں کے جو دولت ہے اس کے اوپر نظر بھی نہیں رکھتے، اس سے مرعوب بھی نہیں ہوتے، اور ان کا مکمل بھروسہ اللہ کی ذات پر ہوتا ہے. آیت نمبر 37، اور وہ بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، اپنے آپ کو بچا کے چلتے ہیں، بے حیائی سے بچا کر چلتے ہیں، ان راستوں سے بچ کر نکلتے. اور سب سے اہم چیز کہ غصے یا جذبات میں آ کر، شدت میں آ کر کیا کوئی اقدام نہیں اٹھاتے، مقابلے بازی پر نہیں آتے، اپنے مخالفین کو اور جو ہے نا ان سے بھی درگزر کا معاملہ کرتے ہیں. یہ نہیں کہ ان سے لڑائی ہوئی، تیش دل آیا تو آپ بھی بس برابری سے ان کو جواب دینے لو، نہیں، درگزر سے کام لیتے ہیں، غصے میں جواب نہیں دیتے، اور اللہ کے حکم پر لبیک کرتے ہیں، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارتے ہیں، اور پھر اس کی فرمانبرداری میں اپنی جان اور مال کی بھی بازی لگا دیتے ہیں. آیت نمبر 38، اور وہ اللہ سے لو لگا اور مدد حاصل کرنے کے لیے نماز قائم کرتے ہیں، ٹھیک ہے. نماز کیونکہ اللہ کا حکم ہے دن میں 5 بار پڑھنی ہے. آپ وضو کی حالت میں رہتے ہو، نماز جو ہے ہمیں اللہ کے قریب کرتی ہے. اللہ کے آگے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں نا کہ ہم اللہ کے آگے کھڑیں گے، بہت بڑا جو ہے نا ایک احساس ہے کہ ہم اپنے مالک کے آگے کھڑے، اپنے خالق کے آگے کھڑے. پچھلی نماز کے بعد ہم نے جو اعمال کیے وہی ہمیں اگلی نماز میں اللہ کے آگے کھڑا کرنے کے لیے جو ہے نا تیار کرتا ہے. ہمارے روح تک لرز جاتی ہے اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے کہ اب ہم اپنے مالک کے آگے کھڑے ہیں. تو ایمان والے کیا ہوتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں،
اور اپنے آپس کے جو بھی معاملات ہوتے ہیں وہ مشوروں کے ذریعے حل کرتے ہیں. اب یہ جو آپس میں آپ مشورہ کریں گے تو آپ اللہ کی نعمتوں میں سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے پاس جڑے ہوں، جو پرخلوص ہوں، جو کسی فائدے یا کسی لالچ کے آگے آپ کو مشورہ نہ دیں. یہ لوگ اللہ کی نعمت ہیں جو آپ کو آپ کی مشکل پڑنے پر بہترین جو ہے مشورے سے نوازے. اور جب ہمارے پاس ایسے لوگ جڑے ہوں تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور یہ بات بھی یہاں پر میں ایک بات کہہ دوں کہ ہمیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر شکر ادا کرنا چاہیے. ہم جو ہے ناچیز ہیں، ہم شکر ادا جتنا بھی کریں وہ کم ہے. ہمیں ایک ایک لمحہ سوچنا چاہیے کہ ہم کس کس بات پر شکر ادا کر سکتے ہیں. ہمیں ڈھونڈنے وہ ذریعے کہ جن سے ہم بھرپور شکر ادا کرتے ہی رہیں اور اللہ تعالیٰ کے نہایت شکر گزار بندوں میں شامل ہو جائیں. آیت نمبر 39 جب ان پر زیادتی ہوتی ہے تو وہ بدلہ لیتے ہیں، برائی کا بدلہ لینے والوں پر کوئی ملامت نہیں. یعنی اللہ کی طرف سے ہی ان کو اس بات کی اجازت ہے کہ زیادتی برداشت نہیں کرنی ہے، اس کا بدلہ لینے کا آپ کو حق ہے. آیت نمبر 42 میں دیکھیے کہ ملامت تو ان کو کی جائے گی کہ جو لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو زمین پر فساد مچا رہے ہیں ان کو ملامت کی جائے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور آیت نمبر 3 کو سمجھیے گا کہ اگر کسی وجہ سے اتنی طاقت نہیں ہے کہ ان ظالموں سے بدلہ لیا جائے اور ان کو معاف کر دیا جانا جو ہے وہ باعث سے اجر و ثواب ہوتا ہے. اور معاف کرنا کمزوری کی علامت نہیں ہے، معاف کرنا بہت بہادری کا کام ہے، بہت ہمت کا کام ہے. کسی کی زیادتی کو معاف کرنا بہت ہمت والا کام ہے. یہ نہیں کہ آج کمزور ہے تو وہ معاف کر رہا ہے، ٹھیک ہے، کل کو وہ مضبوط طاقتور بھی تو ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہ معاف کر رہا ہے تو وہ آپ سے زیادہ مضبوط، آپ سے زیادہ طاقتور ہے. یہاں ہمارا رکوع نمبر 4 مکمل ہوتا ہے اور ہم بڑھتے ہیں رکوع نمبر 5 کی طرف، جو کہ آیت نمبر 44 سے آیت نمبر 53 پر مشتمل ہے. اور یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ اللہ کی پکار پر لبیک کہنے کا حکم ہمیں اس رکوع میں ملتا ہے. آیت نمبر 44 میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس پر جو ہے اللہ کی طرف سے ہی گمراہی کی مہر ثبت کر دی جائے تو ایسے شخص کا کوئی بھی حمایتی اور کوئی بھی دوست ممکن نہیں. آیت نمبر 45 اب جب ان کو ایسے لوگوں کو جہنم کی طرف پھینکا جائے گا، جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے تو وہ ذلت کے باعث اپنی آنکھیں زمین میں گاڑے ہوئے ہوں گے. اور آیت نمبر 46 میں دیکھیں کہ ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی ایسا نہیں ہوگا جو اللہ کے مقابلے کی مدد کر سکیں. آیت نمبر 47 اے اہل ایمان اپنے رب کی پکار پر لبیک کہو اس سے پہلے کہ اللہ کے حکم سے وہ دن آ جائے جسے لوٹایا نہ جا سکے. اب یہ جو ہے نا اسی کو آگے بڑھایا جا رہا ہے استقامت دین کو. اور یہاں دیکھ لیجئے گا کہ اہل ایمان یعنی ہم سب مخاطب ہیں، اس میں جو بھی ایمان والے ہیں وہ سب یہاں پر اللہ تعالیٰ ان سے مخاطب ہے کہ اللہ کی پکار پر لبیک کہہ دو، دیر نہ کرو، کسی بھی مصروفیات میں نہ پڑے رہو، کسی بھی اپنی ذمہ داری نہ بھاگو کہ پہلے میں یہ کام کر لوں تو میں دین کے اوپر بالکل جو ہے نا کار بند ہو جاؤں گی، بالکل اسی کے اوپر عمل کروں گی. تو ایسا نہ ہو کہ مہلت ہی نہ مل سکے، ایسا ہی نہ ہو کہ وہ جو موت ہے وہ آ کر کھڑی ہو جائے اور تمہیں پھر وقت ہی نہ ملے. تو کام وہی میں نے بتایا کہ جو صبح سے شام تک آپ کے کام ہیں، جو آپ کے رشتے ہیں، انہی کے اندر ہی تو آپ نے کرنے. اگر آپ ماں ہیں تو آپ اپنے بچوں کی پرورش اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر کریں، آپ بیوی ہیں تو اپنے جو حقوق جو بھی آپ کی روٹین ہے وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر اس پر عمل کرتے ہوئے گزاریں. بیٹی ہیں تو بھی آپ نے یہی کرنا ہے. اگر آپ کوئی استاد کی حیثیت رکھتی ہیں تو آپ نے بہترین انداز میں اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرتے ہوئے جو ہے اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا ہے. اگر معاشرے میں کوئی اعلیٰ مقام ہے تو آپ نے وہاں پر بھی اس چیز کو فالو کرنا ہے کہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے نہ ہٹے کوئی، ٹھیک ہے. تو جو جہاں پر ہے وہ اس سے اسی لیول کی ہی بات کی جائے گی، اس سے اسی کا ہی پوچھا جائے گا، ٹھیک ہے. آیت نمبر 48 اگر یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ کے بتائے ہوئے بات کو کوئی نہیں مان رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی جا رہی ہے کہ اگر آپ کے پیغام کو یہ نہیں سن رہے، اس پر توجہ نہیں دے رہے تو ذمہ داری نہیں ہے آپ کے اوپر، آپ کا کام تھا ان تک بات پہنچانا. وہ کس طرح سے ان آیتوں کو لیتے ہیں، کس طرح سے ان کے اوپر عمل کرتے ہیں، وہ معاملہ اللہ تعالیٰ خود دیکھے گا. تو اس کی ذمہ داری
جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں ہے۔ آگے آیت نمبر 49 میں دیکھیں کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں آیت نمبر 49، ٹھیک ہے، ہم نے آیت نمبر 13 یاد رکھی کیونکہ اس کے اوپر ہمیں حکم دیا جا رہا ہے ایک بڑی ذمہ داری کا۔ آگے آیت نمبر 47 آپ نے یاد رکھنی ہے کہ ہمیں دیر نہیں کرنی ہے، ہمیں جو بات پتہ چلتی جائے اس پہ عمل کرنا ہے۔ آیت نمبر 49 اور 50 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمام بادشاہت اللہ کے اختیار میں ہے، وہی پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ملا کر دے دیتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی بیٹے اور بیٹیاں دونوں دے دیتا ہے۔ تو یہ اللہ کے اختیار سے ہوتا ہے، کسی بندے کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو یہاں پر کتنی بڑی بات جو ہے، ہم عموماً دیکھ رہے ہوتے ہیں نا کچھ معاملات گھروں میں اس طرح کی خرابی کی صورت بھی اختیار ہو جاتی ہے، کسی کی بیٹیاں ہوئی تو بھائی دوسری کر لو، یہ تو بیٹیاں دے رہی ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو یہ میں نے یہاں پر یہ ایک چھوٹی سی بات اس لیے دہرائی کہ ہم دیکھتے ہیں، یہ بات ہم نے دیکھی ہے کہیں نہ کہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اور آگے اللہ فرماتا ہے کہ جس کو چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو بانجھ کر دینے کا مطلب یہ نہیں کہ اگر اولاد نہیں ہوئی تو آپ نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے کہ یہ بانجھ ہونا ہے، آپ نے اپنا دکھانا ضرور ہے۔ جس دور میں ہم ہیں، ہمارے ہارمونز کی خرابی ہم عموماً دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی بچیوں میں بھی ہے، بچوں میں بھی ہے۔ تو وہ جب آگے بڑھتے ہیں تو ان کے ساتھ اگر کوئی مسئلہ ہے جو کہ علاج سے حل ہو سکتا ہے تو آپ نے علاج کروانا ہے، آپ نے اپنی ہر ممکن کوشش کرنی ہے کہ آپ اس کو ٹھیک کروائیں۔ اگر مسئلہ ٹھیک نہیں ہوتا تو تب آپ جو ہے اللہ کے سپرد کر دیں معاملہ، کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو دینے والا ہے، اللہ ہی تعالیٰ ہے جو کہ کسی کو اولاد نہ بھی دے کر آزماتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ معاملات ہمیں اچھے سے یاد رکھنے کہ آیت نمبر 49 اور 50 میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا فرمایا۔ یہ خاص آیتیں جو ہمیں جو ہے یاد ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھتے ہیں آیت نمبر 51، اور یہاں ہم دیکھیں گے 51 میں کہ وحی کے جو طریقے ہیں تین، وہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، جس کو چاہے جو کرے، لیکن کسی انسان کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ اس سے ہم کلام ہو جائے، اللہ اس سے بات کر لے، ٹھیک ہے۔ تو وہ وحی کے ذریعے سے بات کرتا ہے، سوائے وحی کے ذریعے سے کوئی اور ایسا آپشن نہیں۔ سب سے پہلا جو درجہ آتا ہے وحی کا، وہ الہام کی صورت میں آتا ہے، کہ جیسے اللہ تعالیٰ اپنے بندے تک اپنا پیغام پہنچانا ہو نا تو اس کے دل میں خیال ڈال دیتا ہے، اور اس کی مثال ہمارے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی ہے، جو بہت اچھے سے آپ سے پڑھ کر آ چکے ہیں کہ ان کو کس طرح سے ان کے دل میں خیال ڈالا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک ٹوکرے میں رکھ کر اور وہ پانی میں بہا دے۔ ایک ماں کے لیے یہ کرنا آسان ہوگا، ذرا سا سوچے، لیکن جب انہوں نے اللہ سے مدد مانگی ہوگی، اللہ نے ان کے دل میں خیال ڈالا ہوگا، تو انہوں نے ان کو سکون کہ واقعی اس طرح سے یہ مجھے کرنا چاہیے۔ اور شیطان کی طرف سے جو وسوسے ہوتے ہیں وہ شکوک و شبہات میں ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے جو مدد ہوتی ہے اس میں دل مطمئن ہوتا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا آپ، جو اللہ کی طرف سے خیال آتا ہے نا، ہم جب اللہ سے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ہماری مدد فرماتا ہے۔ آگے دوسرا جو بتایا کہ یا پھر وہ بات کرے پردے کی اوٹ سے، جس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے پردے میں رہتے ہوئے کلام کیا تھا، تو یہاں یہ ملاقات یا وحی کا جو رابطے کا جو طریقہ ہے، وہ دوسرا طریقہ یہاں پر پردے کی اوٹ سے پتہ چلا۔ پہلا جو ہے الہام کی صورت، جو دل میں خیال ڈالا جاتا ہے، دوسرا جو ہے وہ پردے کی اوٹ سے، اور تیسرا جو ہے وہ کسی پیغمبر فرشتے کو بھیج کے، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر ان کے ذریعے سے جو وحی فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے۔ اور یہ والی جو قسم ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید اسی سلسلے سے نازل کیا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر آیت نمبر 51 میں ہم نے وحی کے تین طریقے، اللہ تعالیٰ کے جو کلام کرنے کے تین طریقے ہیں وہ دیکھے۔ آیت نمبر 52، اور اسی طرح کے ایک طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا، اور اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو کوئی کتاب پڑھی، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی کوئی بھی کتاب پڑھی، نہ وہ کسی بات کا علم رکھتے تھے، نہ ہی وہ دنیاوی کوئی علم رکھتے تھے۔
تو یہ جو آپ ابھی پڑھ کر سناتے ہیں وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور جو راستہ آپ دکھاتے ہیں وہ اللہ ہی کی طرف سے بتایا ہوا راستہ ہے۔ آیت نمبر 53، اور اس راستے کی طرف، اس اللہ کے راستے کی طرف جس کی ملکیت میں ہے ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ شے جو زمین میں ہے۔ تو آگاہ ہو جاؤ کہ ہر معاملات، جو بھی معاملات ہیں وہ اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ اب یہاں پر ہماری جو صورت ہے وہ مکمل ہوتی ہے، اور ہم بڑھتے ہیں سورۃ الزخرف کے 2 رکوع اس میں آج کے سبق میں شامل رہیں گے۔ رکوع نمبر 1 جس میں اللہ تعالیٰ کے احسانات بیان کیے گئے ہیں، جو کہ آیت نمبر 1 سے 15 پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 1، حامیم، قسم ہے اس کتاب کی جو بالکل واضح ہے۔ آیت نمبر 3، یہ قرآن عربی میں نازل کیا گیا تاکہ تم سمجھ سکو۔ آیت نمبر 4، اور یہ محفوظ ہے ام الکتاب میں۔ آیت نمبر 5، تو کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری سرکشی کے باعث اس کو تم سے دور کر دیں؟ تم اگر انکار کرتے ہو تو کیا تم سے ان کو پیچھے ہٹا لیا جائے؟ آیت نمبر 6 سے 8 میں دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پہلے بھی ایسی قومیں گئی ہیں، پہلے بھی ایسی سرکش قومیں گزری ہیں کہ جنہوں نے انبیاء کرام کا مذاق اڑایا، اور وہ قومیں تو مشرکین مکہ سے قوت میں بھی اور صلاحیتوں میں بھی سب سے زیادہ بڑھ کر تھی۔ ہم قوم عاد سمود کی بات کریں تو طاقت کے لحاظوں کتنی آگے تھی، لیکن اللہ نے انہیں بھی تباہ اور برباد کر دیا، اور اگر مشرکین باز نہیں آئے تو وہ بھی ایسے ہی انجام سے دوچار ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اور کاش کہ وہ اپنے خالق کے احسانات پر غور کرتے۔ آیت نمبر 9 سے 11 میں دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے احسانات کو کس طرح سے بیان کرتا ہے کہ اس نے زمین کو انسانوں کے لیے بچھونا بنا دیا تاکہ سہولت سے اس پر آباد ہوں، اور قدرتی راستے بنا دیے کہ لوگ اپنی منزلوں تک پہنچ سکیں، اور آسمان سے پانی نازل فرما دیا، اور پانی سے کیسے کیسے نباتات، ہریالی، اناج سب کا اگنا جو ہے اللہ تعالیٰ کے احسانات میں شامل ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ مردہ زمین سے نباتات نکال سکتا ہے تو وہ تمام انسانوں کو بھی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ آیت نمبر 12، اور اس نے ہر شے کو جوڑے کی شکل میں پیدا کیا، اور جیسے سمندر کی جو سواریاں ہیں، جو کشتیاں ہیں، اور خشکی کی جو سواریاں ہیں، وہ بڑے بڑے جانور ہیں۔ آیت نمبر 13 اور 14 میں دیکھیے کہ سواری پر سوار ہو کر ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اس نے ہمارے لیے کیسے اسباب بنائے، چاہے ہم سمندر پر ہے، چاہے ہم خشکی پر ہیں۔ اور یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ فی الحال جو ہم نے عارضی سفر اختیار کیا ہے کہ ہم نے کہیں جانا ہے، کہیں کوئی بھی ہمارا مقام ہو سکتا ہے منزل کا، ہم وہاں پر اتر جائیں گے، لیکن یہ یاد رکھنا ہے کہ ایک سفر ایسا بھی ہے جو زندگی کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، ٹھیک ہے، جو ہماری موت تک رہے گا، اور وہ ہمیں آخرت تک لے جائے گا اور اللہ کے سامنے کھڑا کر دے گا، جہاں ہمیں اللہ کو اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ روز آخرت ہمیں ہر قسم کی رسوائی سے محفوظ رکھے، آمین۔ اب یہاں آیت نمبر 15 دیکھ لیجئے گا کہ اتنے تمام احسانات کے باوجود بھی مشرکین نے کیا کیا کہ اللہ کی مخلوق میں سے ہی اس کا ایک بیٹا بنا دیا۔ تو یہ کس قسم کی ناشکری ہے؟ رکوع نمبر 2 پڑھتے ہیں جو کہ آیت نمبر 16 سے 25 پر ہے کہ اللہ کا اذن اور ہے اور اس کی رضا اور۔ آگے آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا اس نے اپنے لیے بیٹیاں بنا لی اور تمہارے لیے بیٹے پسند کر لیے؟ کیا جو ہے آیت نمبر 17 میں دیکھیے گا کہ بیٹیاں جو ہیں عرب میں اپنے لیے معیوب سمجھی جاتی، جب خبر ملتی تھی نا ان کی بیٹی کی پیدائش ہوئی تو ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے تھے، ٹھیک ہے، اور وہ جو ہیں فرشتوں کو بیٹیاں اللہ کے لیے رکھ دی، اور بیٹے جو پیغمبر ہیں ان کو تم نے بیٹا بنا دیا جو اپنے لیے رکھ لیا۔ اور کیا یہ بتاؤ کہ جب فرشتوں کی تخلیق ہو رہی تھی کیا تم اس وقت وہاں موجود تھے؟ آیت نمبر 20 میں دیکھیے کہ مشرکین یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو وہ ہمیں شرک سے روک دیتا۔ تو یہاں سمجھ لیجئے گا کہ اختیار اللہ نے انسانوں کے ہاتھ میں دیا ہے، تمام آپ کو اچھا اور برا سب بتا دیا، لیکن جو راستہ اختیار کرنا ہے اس کا اختیار انسان کے پاس ہے، ٹھیک ہے، جیسے میں نے بتایا اسی کی تو آزمائش ہے، اسی کا ہی تو حساب کتاب ہوگا۔
تو اگر کوئی گمراہی کا راستہ اختیار کرتا ہے تو وہ بھی اللہ کے اذن سے، اس کی اجازت سے ہے. لیکن اگر اللہ نے یہ بھی بتا دیا اگر یہ راستہ چنتے ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا راستہ ہے، اور اگر اس کے برعکس انسان نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ہی طرف سے توفیق ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ جو ہم نیکی کا کام کریں، یا آج ہم یہاں پر سب بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں، قرآن کھول کر دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں کیا بنا، یہ اللہ کی دی ہوئی توفیق ہے. ٹھیک ہے، ہماری کوشش تو تھی، ہم نے یہ اس کے اوپر راستہ اختیار تو کیا، لیکن اس میں اگر اللہ کی مدد شامل نہیں ہوتی تو ہم اس کے اوپر کاربند بھی نہیں ہوتے. تو اس کے اوپر بھی ہم اللہ تعالیٰ کے نہایت شکر گزار ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق دی کہ آج ہم نے اپنا یہ وقت قرآن کو سمجھنے میں صرف کیا. آگے بڑھتے ہیں، آیت نمبر 22. مشرکین مکہ جو تھے وہ یہ دلیل دیتے تھے، آیت نمبر 21 اور 22 دونوں میں یہ ہے کہ پہلے تو اللہ تعالیٰ یہ پوچھ رہے ہیں ان سے کہ جو شرک تم کر رہے ہو، کیا کوئی کتاب ہے؟ یہ جو بت پرستی تم نے شروع کی ہوئی ہے، اپنے خدا بنائے ہوئے، انہوں نے کوئی تمہیں شریعت دی ہے؟ جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کو چھوڑ رہے ہو اور جو تمہاری اپنی روش ہے اس پر جمے ہوئے، تو یہ تمام جو تم کام کر رہے ہو یہ کہاں سے تمہیں بتایا گیا؟ کس نے بتایا ہے؟ کیا تمہیں کوئی کتاب میں لکھ کر دیا ہے؟ کسی نے کوئی شریعت دی ہے؟ کیا ہے یہ؟ تو مشرکین اس کے جواب میں کیا کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے باپ داداؤں کی پیروی کر رہے ہیں، ہم تو ان کے طریقوں پر چل رہے ہیں. تو یہاں آیت نمبر 23 میں اللہ فرماتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا ہے، اس سے پہلے بھی بہت سے آئے خبردار کرنے والے، بہت سے انبیاء کرام آئے، لیکن جو سرکش لوگ تھے وہ ہمیشہ اپنے آباء و اجداد کی پیروی میں ہی لگے رہے، اور وہ ہمیشہ ہماری یعنی اللہ کی آیتوں کا انکار ہی کرتے رہے. آیت نمبر 25. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے نتیجے میں کیا کیا؟ ہمارے لیے بھی یہ یاد رکھنے والی بات ہے کہ جنہوں نے سرکشی اختیار کی، جنہوں نے نافرمانی اختیار کی، جنہوں نے گمراہی کا راستہ چنا، اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کے نتیجے پر ان کے لیے عذاب بھیجے گئے اور ان کی جو طاقتور قومیں تھیں ان کو تباہ اور برباد کر دیا. یہاں ہمارا جو آج کا نصف پارہ تھا وہ مکمل ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر عمل کرنے والا، قرآن پر عمل کرنے والا بنائے، اور ہماری کاوشوں کو قبول کرے، ہماری جو غلطیاں اور جو گناہ ہیں ان کو معاف فرما دے، اور کسی بھی آزمائش کی صورت میں ہمیں بہت آسانی سے نکلنے میں ہماری مدد فرمائے. آمین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا واحسن الدنیا والآخرہ. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.